ہر ایک کا ایک دور آتا ہے. فرعون کا بھی ایک دور آیا، حامان کا بھی ایک دور آیا، شداد کا بھی ایک دور آیا، نمرود کا بھی ایک دور آیا، عتبہ شیبہ کا بھی ایک دور آیا، ابو جہل ابو لہب کا بھی ایک دور آیا. مختلف قسم کے ادوار، مختلف قسم کے حالات، مختلف قسم کا زمانہ ہر زمانے میں آیا ہے اور یہاں بھی آیا ہے. جس طرح ان تمام زمانوں کے لیے زوال، اسی طرح اس زمانے کے فرعون نما، حامان نما، شداد نما، نمرود نما جو بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو بھی زوال ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ یہ بتا رہے ہیں ارے بھی یہ دن لوگوں کے درمیان گردش کرتے رہیں گے. اسی طرح کا زمانہ لوگ پاتے رہیں گے. تاریخ اگر آپ پڑھیں گے کبھی بھی کوئی بھی دور ہمیشہ امن والا نہیں رہا. کسی بھی دور میں، چاہے وہ نبیوں کا دور ہو، چاہے وہ ولیوں کا دور ہو، چاہے وہ صحابہ کا دور ہو، چاہے وہ حواریین کا دور ہو، ہر زمانے میں لوگوں نے حالات کا سامنا کیا. اسی طرح کے حالات ہندوستان پر بھی آ رہے ہیں. اوقاف کے اعتبار سے بھی حالات، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہونے کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں مختلف مقامات میں، مختلف جگہوں پر علماء کرام کے زیر سایہ ایک بڑا مجمع احتجاج کرتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے. ہر ایک روزے سے ہیں، اپنے پیاس اور بھوک کے باوجود اللہ سے یہ التجا کرتے ہوئے حاضر ہو گئے، اے پروردگارہ اس وقت روزے کی حالت میں ہم یہاں اپنے مستقبل کی حفاظت کے لیے پہنچے ہیں، اپنے ہندوستان کے حقوق کی تحفظ کے لیے پہنچے ہیں، اپنی جمہوریت کو بچانے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں، اپنی ایکتا کو بچانے ہوئے پہنچے ہوئے ہیں. اور جو ظلم و ستم اسلام اور شاعر اسلام پر، مسلمانوں پر اور مسلمانوں کے مذہب پر ہو رہا ہے اس پر آواز اٹھانے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں. ایک بڑا مجمع آپ کو احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اور ایک مجمع وہ ہے جو مجمع اپنے کھانے سے، پینے سے، جینے سے، سونے سے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے سے ان کو فرصت نہیں ہے. ان کو دنیا وما فیہا سے کوئی خبر نہیں. وہ لوگوں کو کوئی اس سے لینا دینا نہیں. وہ یہ سوچ کر آرام سے ہیں ارے بھئی یہ سب کے سب زمانے میں چلتا رہے گا، اس سلسلے میں آواز اٹھانے کی کیا ضرورت، پکارنے کی کیا ضرورت، جانے کی کیا ضرورت. اگر ان کو کہا جائے آؤ تب بھی وہ آنے کو تیار نہیں، جاؤ جانے کو تیار نہیں، بیٹھو بیٹھے کو تیار نہیں. بھئی اس کے سلسلے میں فکر کرو، جڑو، جڑنے کو تیار نہیں. وہ لوگ بس اپنے ہی دنیا میں مشغول ہیں، اپنے ہی دنیا میں مصروف ہیں. ایک تیسرا طبقہ دینداروں کا، نمازیوں کا، نیک لوگوں کا، اچھے لوگوں کا ایسا ہے جو لوگ عبادت کو، ریاضت کو، ذکر کو، تلاوت کو اہمیت دیتے ہوئے ان تمام چیزوں کو بیکار سمجھتے ہیں. میں ذرا یہ کہنا چاہتا ہوں ارے اللہ کے بندو اس بات کی طرف توجہ دو، کیا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں احتجاج کا معاملہ نہیں کیا؟ بدر کیا ہے؟ رمضان میں پیش آنے والا بدر کیا ہے؟ ذرا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ضرورت تھی سرکار کو رمضان میں بدر کو جانے کی؟ آپ علیہ السلام کہہ دیتے ارے بھائی قرآن پاک کی تلاوت کرو، حدیث پاک سنتے رہو، آپ لوگ عبادت کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو، آپ اپنا کام کرتے رہو، آپ لوگوں کو ان تمام چیزوں سے لینا دینا نہیں. جس وقت آپ کو اطلاع ملی ابو سفیان ہمارے سامان لے کر
مکے سے نکل کر وہ بدر کے راستے سے جا رہے ہیں وہاں پر شام، تاکہ ہمارے سامان لے جا کر فروخت کریں. وہاں اسکریپ وغیرہ کا اچھا ریٹ ملا کرتا تھا، وہاں جا کر فروخت کرنے کا جب انہوں نے ارادہ کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تشکیل دی، چلو ہم اپنا سامان لے کر آتے ہیں. لڑنے نہیں گئے، توجہ سے سننا، لڑنے نہیں گئے، آپ اپنا سامان لانے کے لیے گئے. اسی لیے ہتھیار بالکل مختصر، اوزار بالکل مختصر، اشیاء بالکل مختصر. آپ گئے، بھئی یہ سامان ہمارے ہیں، ہمارے سامان ہمیں واپس دے دو. کیا پتا چلا؟ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے رمضان میں بھی تمہیں نکلنا پڑے گا. اپنا حق حاصل کرنے کا جب وقت آئے، تم لوگوں کے اندر غیرت پیدا کرنی ہوگی. اپنا حق حاصل کرنے کا جب وقت آئے، تم لوگوں کے اندر حرکت پیدا کرنی ہوگی. جب اپنا حق حاصل کرنے کا نمبر آئے، ہم لوگوں کے اندر یہ کہ عجیب سی تحریک پیدا ہو جانا چاہیے. اگر تم نے آج اپنا حق حاصل کرنے سے چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا، یوں کہہ دیا جاؤ بھئی چھوڑو 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 چھوڑو، ایک دن آئے گا تمہیں بھی لوگ یہاں سے چھڑا دیں گے، تمہیں بھی لوگ یہاں سے بھگا دیں گے. تم اگر آواز نہیں اٹھاؤ گے، لوگ سمجھ جائیں گے یہ تو مر گئے، یہ تو مر گئے، یہ تو مر گئے اور ڈر گئے. اور جو مر گیا اور جو ڈر گیا، یوں سمجھو اس زندہ رہتے ہوئے وہ قبر میں اتر گیا. اسی لیے ہمارے اسلاف کہتے ہیں، مسلمانوں سنو، اگر تم نے آواز بلند نہیں کی، نتیجہ یہ ہوگا مسجد تمہاری ہوگی، مسجد تمہاری ہوگی اور مسجد کے ذمہ دار غیر ہوں گے. خانخواہ تمہارا ہوگا، ذمہ دار غیر. عیدگاہ تمہارے، ذمہ دار غیر. اوقاف تمہارے، ذمہ دار غیر. نتیجہ کیا ہوگا؟ اپنی زمین میں نماز ادا کرنے کے لیے تمہیں غیروں سے اجازت لینی ہوگی. ایسے اوقاف کی مساجد میں بتا سکتا ہوں جہاں پر جمعہ پڑھنے کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے، عید پڑھنے کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے. آپ کو کوئی بھی وہاں پر کام کرنا ہے، پینٹنگ مارنا ہے، تب بھی اجازت لینا ہے. اجازت کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن آج میرے عزیز بھائیو، ہم لوگ اگر یہ غافل رہیں گے تو ذرا میں آپ حضرات کو توجہ دینا چاہتا ہوں، ہم لوگ غافل ہو جائیں گے، پھر ہماری چیزیں ہماری نہیں رہیں گی، ہم ہمارے نہیں رہیں گے. یہاں تک کہ سنو، لوگ یہ الزام لگانا شروع کر دیں گے، تم لوگوں نے مساجد اور مدارس، خانقاہیں، عیدگاہیں، درگاہیں، یہ سب کے سب پر غیروں کی جگہ پر تم نے قبضہ کیا ہے. یہاں سے نکلو، یہاں سے نکلو، یہاں سے نکلو. میرے بھائیو عزیزو، مسجد جب ہمارے ہاتھوں میں نہیں رہے گی، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ آج میں یہی کہنا چاہتا ہوں، مسجد رہیں گی تو ہم نمازی رہیں گے، مدرسہ رہے گا تو علماء اور طلباء رہیں گے، خانخواہ رہیں گے تو مشائخ اور مریدین رہیں گے، عید کی نماز، عیدگاہیں رہیں گی، ہمارا تشخص باقی رہے گا. اور اگر یہ تمام چیزیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے، پھر اس کے بعد ہمارے تشخص ہندوستان سے ختم کر دیا جائے گا. یہ پلان ہے، یہ کس طریقے سے مسلمانوں کا حق چھینا جائے، مارا جائے، پامال کیا جائے. اس کے لیے ہمارے بزرگان دین رمضان المبارک میں بھی آواز بلند کر رہے ہیں. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے، اگر رمضان مبارک کے بعد تمل ناڈو میں جب بھی، جہاں بھی، جدھر بھی آواز بلند کیے جائے، جس کسی پلیٹ فارم میں، اچھی طرح دل اور دماغ میں یہ بات بسا لینی چاہیے، ہم لوگوں کو فوراً اکٹھا ہونا ہے. مردوں کو جوڑنا ہو تو جڑو. عورتوں، اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ہندوستان میں سر گنا جاتا ہے، سر کے اندر کی عقل نہیں گنی جاتی، سر گنا جاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں الیکشن میں ووٹ گنا جاتا ہے،
وہ ووٹ کس نے دیا؟ بڑے نے دیا، چھوٹے نے دیا، پڑھے لکھے نے دیا، ان پڑھ نے دیا، شہری نے دیا، دیہاتی نے دیا، اپنوں نے دیا، پرائیوں نے دیا، صحیح دیا، غلط دیا، اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ یہاں کیا کریں گے؟ گنیں گے۔ پاگل دیا تو بھی وہ بھی شمار، انتہائی عقل مند، شریف، اعلیٰ درجے کا خاندان والا، سید، مرشد، وہ بھی لا کر ووٹ دے رہے ہیں، وہ بھی ایک، یہ بھی ایک، پاگل کو بھی ایک، یہاں بھی ایک۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا بھئی عقل مند لوگ کیا کہتے ہیں، شریف لوگ کیا کہتے ہیں، سمجھدار لوگ کیا کہتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ کیا کہتے ہیں، دانشور لوگ کیا کہتے ہیں، مقتدی لوگ کیا کہتے ہیں، کن کو حکومت کرنی چاہیے، کن کی اقتدار پر بیٹھنا چاہیے، وہ سب نہیں پوچھا جاتا۔ اسی لیے حالیہ حکومت کو یہ اطمینان ہے، ارے بھئی ہمارے ساتھ عقل مند نہ صحیح پاگلوں کی جماعت تو ہے، عقل مند نہ صحیح بے وقوفوں کی جماعت ہے، عقل مند نہ صحیح بکاؤں کی جماعت ہے، عقل مند کوئی نہیں، پڑھا لکھا کوئی نہیں، ان پڑھوں کی جماعت ہے۔ ان کو تو گنتی چاہیے، اور ان پڑھ پڑھے لکھے 5%، ان پڑھ 95%، سمجھدار 5%، ان پڑھ 95% ہے، دلدار 5%، بے وقوف 75% ہے، ہوش والے 5%، جوش والے 75% ہے، اور ان کو ہوش والوں سے کچھ لینا دینا نہیں، جوش والوں سے لینا دینا ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اس وقت ہم لوگوں کے اندر یہ بیداری پیدا کرنا مقصد ہے کہ ہمارے اسلاف رمضان میں بھی اتر آئے۔ دوسرا عنوان جو عام طور پر رمضان المبارک کے اس جمعے میں بیان کیا جاتا ہے وہ ہے اعتکاف۔ اور اعتکاف کو ہم لوگ سب سے پہلے سمجھے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کسے کہتے ہیں؟ جس طریقے سے جنازے کی نماز فرض کفایہ، چند لوگ اگر نماز ادا کر لیے بس کافی ہے، چند لوگ اگر نماز ادا کر لیے بس کافی ہے، چند یعنی 3 4 5 6 اگر نماز ادا کر لیے تو بس کافی ہے۔ سب لوگوں پر سے جنازے کی نماز ادا کرنے کا جو حق ہے وہ حق ادا ہو جائے گا، کوئی گنہگار نہیں ہوگا۔ اسی طرح سنت کفایہ، مسجد کے طرف سے 1 2 3 اگر بیٹھ گئے محلے والوں میں سے بس سنت ادا ہو گئی۔ سب لوگ بیٹھنا ضروری نہیں، سب لوگ بیٹھنا لازم نہیں، لیکن ان لوگوں کو بیٹھنا ہے جو لوگوں کا دل مسجد میں لگتا ہو، جن کا دل دعا میں لگتا ہو، جن کا دل قرآن میں لگتا ہو، جن کا دل عبادت میں لگتا ہو، جن کا دل دعا میں لگتا ہو، ایسے لوگوں کو اعتکاف میں بٹھانا چاہیے۔ جن کا دل مسجد میں لگتا ہی نہیں، موبائل میں ہی لگا رہتا ہے، ایسے لوگوں کو اعتکاف میں بٹھاؤ گے وہ بھی اعتکاف کو خراب کریں گے، مسجد کو تباہ و برباد کریں گے۔ اس لیے معتکف ہر ایک نہیں، معتکف وہ ہوگا جو اللہ سے لو لگائے گا، معتکف وہ ہوگا جو مسجد میں دل لگائے گا، معتکف وہ ہوگا جو قرآن و ذکر سے اپنا رشتہ جوڑے رکھے گا، وہ اعتکاف میں بیٹھے گا۔ پھر ہم اس سے کہہ سکتے ہیں جناب دعا کریں، جناب دعا کریں، جناب دعا کریں۔ جو خود اپنے لیے دعا نہیں کرتا وہ دوسروں کے لیے کیا دعا کرے گا؟ وہ تہجد میں جو دعا میں نہیں بیٹھتا وہ دیگر اوقات میں دعا میں کیا بیٹھے گا؟ جو افطار کے اوقات میں دعا نہیں کرتا وہ دیگر اوقات میں کیا دعا میں بیٹھے گا؟ وہ تو اعتکاف پہ بیٹھے گا، یہ نام کے لیے، لیکن کام کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے بھئی اعتکاف میں ان لوگوں کو بٹھایا کرو جن لوگوں کے بٹھانے سے محلے والوں کو فائدہ ہو۔ کس اعتبار سے فائدہ؟ فرمایا کہ اس بیچارے کے بیٹھنے سے
وہ تمام محلے والوں کے حق میں اللہ سے دعا کر رہا ہو، تمام دنیا کے امن کے لیے دعا کر رہا ہو، اپنے ملک کی عافیت کے لیے دعا کر رہا ہو، امت کی ترقی کے لیے دعا کر رہا ہو، ہماری تنزلی سے وہ اللہ سے پناہ مانگتا ہو، ایسے انسان کو ہم اعتکاف پہ بٹھائیں۔ اور اعتکاف پہ بیٹھنے سے پہلے اعتکاف کے مسائل اپنے مسجد کے علماء سے آ کر پوچھ لیا کریں۔ اس لیے میں عام طور پر اعتکاف کے سلسلے میں سب کے سامنے مسائل بیان کرنا ضروری نہیں سمجھتا، اس لیے کہ وہ مسائل چند لوگوں کے ہیں، وہ جو چند لوگ ہیں وہ آئے اپنے ائمہ سے معلوم کریں۔ تیسری بات جو عمومی سب کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ 2 عشرے سے پار ہو کر تیسرے عشرے میں پہنچ رہے ہیں۔ ہم نے رمضان سے کیا لیا، ہم نے رمضان سے کیا کھویا، ہر ایک انسان اپنے گرہبان میں منہ ڈال کر غور کرے گا، خود پتہ چلے گا مجھے رمضان سے کیا ملا، مجھے رمضان سے کیا نہیں ملا۔ یاد رکھنا میرے عزیز بھائیوں، رمضان میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک اللہ نہ کرے گناہوں کا انبار اپنے دل میں لیے ہوئے، اپنے نام اعمال میں لیے ہوئے، اپنے دائیں بائیں فرشتے ان کے نیکیاں ان کا گناہ لکھتے لکھتے جب مسابقہ ہوا پتہ چلا سب سے زیادہ گناہ کا فرشتہ لکھتے لکھتے تھک چکا ہے۔ اللہ نے رمضان عطا کیا، ارے اللہ کے بندو، تمہاری وہ کتاب جس میں گناہ لکھے ہوئے ہیں، اس کتاب میں 4 طرح کے قلم استعمال ہوئے ہیں، ایک پنسل، ایک پین، ایک پر مارکر، ایک پرماننٹ مارکر۔ کیا مطلب؟ ایک چھوٹے چھوٹے گناہ وہ استغفار سے بھی مٹ سکتے ہیں، وہ ذکر سے مٹ سکتے ہیں، نمازوں سے مٹ سکتے ہیں، وضو سے مٹ سکتے ہیں۔ آپ اگر نیکی کرتے ہو نیکیوں سے وہ گناہ مٹ جائیں گے۔ وہ گناہ کون؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، وہ گناہ نیکی کرو گناہ مٹاؤ، نیکی کرو گناہ مٹاؤ، نیکی کرو گناہ مٹاؤ، وہ گناہ جو آسانی سے مٹ سکتے ہیں۔ ایک وہ گناہ پن کے اسے ذرا مشقت سے مٹانا ہوگا، اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ اس کے لیے الگ ربڑ لانا ہوگا۔ وہ ربڑ کافی نہیں جو پنسل کے گناہوں کو مٹا دے، وہ ربڑ لانا ہوگا جو پین کا ربڑ ہو اور وہ آسانی سے مٹاتے ہوئے چلے جائیں۔ وہ کون ہے؟ کہا وہ استغفار ہے، توبہ استغفار، یعنی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ سے کہو یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اور آپ میرے وہ تمام گناہوں کو معاف کر دیجئے جو گناہ میں نے کیے ہیں اور میرے نام اعمال میں موجود ہیں، نکال دیجئے ان تمام گناہوں۔ تیسرا گناہ پین اور مارکر کا گناہ، مارکر کا گناہ اور پرماننٹ مارکر کا گناہ۔ ایک ہے مارکر اور ایک ہے پرماننٹ مارکر۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے، اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ کہاں توبہ کا تسلسل، توبہ مسلسل کرتے رہیں۔ انی اتوب فی اليوم 70 مرہ، میں اللہ سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے روزانہ 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس وقت رمضان کیوں آیا؟ توجہ سے میری بات سمجھنا۔ رمضان ہم لوگوں کو صرف مسجد میں آ کر 5 وقت نماز پڑھانے کرانے کے لیے نہیں آیا۔ ہم آ گئے، 5 وقت کی نماز پڑھ لیے اور یہاں سے چلے گئے، دل ہی دل میں خوش ہو گئے، چلو 5 وقت کی نماز ہماری ادا ہو گئی، اب ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ میرے دوستو، عزیزو، اللہ کے بندو، سنو،
ارے بھئی یہ جو نماز ہے 5 وقت، یہ تو زندگی بھر پڑھنے کی نمازیں ہیں، رمضانی نہیں، زندگی بھر پڑھنے کی نماز، پوری زندگی نماز ادا کرے بغیر اگر ہمارا انتقال ہو گیا، سنو حضرت معین الدین چشتی نے کہا بھئی اس مردے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا، اسے باہر پھینک دینا، یہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کا لائق نہیں ہے۔ اگر اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں لے جا کر بے نمازی کو دفن کرو گے، آزو بازو جتنے مردے ہوں گے سب پریشان ہو جائیں گے۔ اتنا غصہ آ گیا حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو۔ حضرت عبد القادر جیلانی نے کیا فرمایا رحمت اللہ علیہ؟ کہا جو بے نمازی ہے اس کو آپ کتوں کے حوالے کر دو۔ 23 میں آ کر حضرت نے فرمایا اس کا اکرام مت کرو، غسل بھی مت دو، کفن بھی مت پہناؤ، پھینک دو اس کی لاش کو۔ اتنا 23 میں کیوں حضرت آئے؟ اس حدیث کی وجہ سے حضور نے فرمایا تھا ارے بھی جو نماز نہیں پڑھتا اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ آج میرے عزیز بھائیوں، نماز کے ساتھ کھلواڑ، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں یہ بات کہ جس وقت نماز کے معاملے میں بات آتی ہے ریچارج کی ضرورت پڑتی ہے، ریچارج رمضان المبارک میں ریچارج کے لیے رمضان آیا، رمضان المبارک گناہوں کو دھونے کے لیے آیا، رمضان مبارک ہماری تربیت کے لیے آیا، رمضان مبارک ہماری مسلمانی زندگی سکھانے کے لیے آیا، رمضان مبارک ہم سب کے اتحاد اتفاق کو بڑھانے کے لیے آیا۔ ہم یہ سوچیں کہ رمضان مبارک تو آ گیا لیکن ہم نے کیا کیا؟ رمضان آیا جیسے میں نے کہا بعض لوگ پورا رمضان ان کا گناہ دھلنے میں لگ جاتا ہے۔ جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں، جیسے جب برتن مانجنے کے لیے عورتیں بیٹھتی ہیں، بعض برتن پانی پیے ہوئے، بعض شربت پیے ہوئے، بعض گنجی پیے ہوئے، بعض جس میں کھرچن پکڑا ہوا ہے، جس میں پکوان ہوا ہے وہ برتن، بعض برتن ہیں جو سادے سیدھے ہیں۔ اب کیا برتن میں جتنی گندگی، برتن میں جتنا مسالہ، برتن میں جتنی چیزیں لگی ہوئی ہیں اتنا اسے مانجنا پڑتا ہے۔ پانی کے گلاس کو مانجنے کی ضرورت نہیں، پانی میں ہلا کر رکھ دو، شربت کے گلاس کو 1 بار گھما دو، چائے کے گلاس کو 2 بار 3 بار گھما دو، گنجی کے گلاس کو 5 بار گھما دو، اگر کھرچن لگا ہوا ہے تو اسے بار بار گھماؤ۔ یہ مثال ہے لیزکیہم، قرآن میں جو تزکیہ کا لفظ ہے اس کا معنی ہی مانجنے کے آتے ہیں۔ مانجنا کیا مطلب؟ گناہوں کو مانج 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 کر صاف کرنا، یہ ہے رمضان۔ رمضان جلا جلا کر، جس طریقے سے ہم زنگ کو اتارنے کے لیے لوہے کو جلاتے ہیں پھر ہتھوڑی مارتے ہیں، لوہے کو جلاتے ہیں پھر ہتھوڑی مارتے ہیں تاکہ زنگ اتر جائے، اسی طرح رمضان کسی کا زنگ اتارنے میں پورا رمضان گزر جاتا ہے، اور وہ پورا رمضان گزار کر بھی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کسی کا زنگ نہیں اترتا۔ رمضان گزر گیا کتے کی دم کی طرح ہے، رمضان گزر گیا ان کے اندر کا بگاڑ دور نہیں ہوا، رمضان گزر گیا بد اخلاقی دور نہیں ہوئی، رمضان گزر گیا زبان صحیح نہیں ہوئی، رمضان گزر گیا لیکن وہ سدھرے ہی نہیں۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام منبر پر چڑھتے ہوئے کہا آمین، جبریل کی بددعا پر جو رمضان المبارک کا مہینہ کھائے پھر بھی جہنم سے چھٹکارا حاصل نہ ہو، برباد ہو جائے، فرمایا آمین۔ اب ہماری بربادی کی سے بڑھ کر
اور کیا سبب ہوگی اور کیا علت ہوگی اور کیا وجہ ہے کہ ہم برباد ہوئے ہیں گناہوں کی نحوست سے. بربادی سے بچانے کے لیے رمضان آیا لیکن ابھی گناہ نہیں مٹا. دوسرا وہ بیچارہ رمضان آنے کے بعد آیا, پہلے عشرے میں گناہ مٹا لیا, دوسرے عشرے پہلے عشرے میں اس کا زنگ اترا, دوسرے عشرے میں ڈھنگ آیا, تیسرے عشرے میں رنگ چڑھا. ماشاءاللہ وہ بندہ جنت کا رنگ چڑھتا ہوا جنتی بن کر وہ رمضان پار کر دیا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, گناہ اتار کر ڈھنگ لا کر رنگ چڑھا کر جنتی بن گیا. یہ بندہ وہ ہے جو بندہ مبارکبادی کے قابل ہے, جس کو عید کا دن مغفرت کا پروانہ ملے گا. لیکن اس سے یہ کہا جائے گا, ارے اللہ کے بندے, تو نے ماشاءاللہ اپنا گناہ مٹا کر اپنے آپ کو سجا کر اپنے آپ کو معطر تو کر لیا, ذرا سن, ذرا ریچارج باقی رکھ, کہیں ایسا نہ ہو رمضانی ریچارج only for 28 days, رمضانی ریچارج 56 days, رمضانی ریچارج 84 days. اگر تو نے اتنے ڈیز کا ریچارج کر رکھا ہے رمضان میں, نتیجہ کیا ہوگا؟ سدھر تو گیا, اچھا تو ہو گیا, نیک تو ہو گیا. ماشاءاللہ عید کے دن بھی بہت اچھا رہا, بعد بھی ایک ہفتہ 2 ہفتہ 28 days 56 days اچھا رہا. بعد میں دھیرے 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 وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی پھر ڈھلتا چلا گیا. تیسرا وہ طبقہ, ان نیک بندوں کا طبقہ, ان اللہ والوں کا طبقہ, ان نمازیوں کا طبقہ, ان مسجد کے دوستوں کا طبقہ, ان ذکر و تلاوت کا طبقہ, جن کو رمضان المبارک کے آنے کے بعد وہ لوگ اتنا اپنے آپ کو ریچارج کرتے ہیں, اتنا اپنے آپ کو ریچارج کرتے ہیں, ایئرلی ریچارج, رمضان تو رمضان, رمضان تو رمضان, رمضان تو رمضان. یہ رمضان نے ریچارج کیا, آئندہ رمضان تک فجر کی نماز قضا نہیں ہوئی. میں اس لیے کہا کرتا ہوں رمضانی مسلمان کو دیکھنا ہو اور سالانہ پوری زندگی کے مسلمان کو دیکھنا ہو تو رمضانی مسلمان کو دیکھنا ہو تو رمضان میں سب دکھ جاتے ہیں. سال بھر کے ایمان والا, تقوی والا, طہارت والا, خوف والا, خشیت والا, ایئرلی ریچارج والے کو دیکھنا ہو, فجر کی نماز کو آ جایا تو فجر میں دیکھ لو کتنے ریچارج لوگ ہیں. یہ لوگ وہ ہیں جو 5 وقت نماز کے عادی ہیں, ہمیشہ سچائی کے عادی ہیں, ہمیشہ سود سے بچنے کے عادی ہیں, ہمیشہ حرام سے بچنے کے عادی ہیں, ہمیشہ حلال کے خواہش رکھنے کے عادی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کا خیال رکھتے ہیں. یہ کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ میں عبادت سے بے نیاز ہو گیا, میں ذکر سے بے نیاز ہو گیا, میں اللہ کے یاد سے بے نیاز ہو گیا, میں توبہ اور استغفار سے بے نیاز ہو گیا. وہ پورا دن اپنے آپ کو اپنے کام و کاج کے ساتھ, ایسا نہیں کہ مسجد میں آ کر بیٹھ گئے. بعد کیا سمجھتے ہیں اللہ والے وہ ہیں جو دنیا کا کام نہ کریں. کچھ بے وقوفوں کا یہ خیال ہے, کچھ نادانوں کا یہ خیال ہے, کچھ کم عقل والوں کا یہ خیال ہے, کچھ کم ظرف والوں کا یہ مولانا دکان میں بیٹھ کوئی بھی. کیوں؟ مولانا کا دکان میں بیٹھنا ناجائز ہے. ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. لوگوں نے تعجب سے پوچھا, لے بھئی یہ رسول ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, بازار میں نظر آ رہے ہیں. رسول کے سلسلے میں پوچھا تو اللہ نے بتایا کیوں بھائی, رسول بشر نہیں ہوتے. قل انما انا بشر مثلکم, میں رسول ہوں لیکن تمہاری ہی طرح انسان ہوں. میں بھی کھاتا ہوں, میں بھی پیتا ہوں, میرے بھی بیوی بچے ہیں, میرے بھی تقاضے ہیں, میرے بھی ضروریات ہیں.
اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ بازار میں جاتے تھے، اور آپ کا جانا تجارت کے غرض سے نہیں ہوتا تھا، تجارت کی اصلاح کے لیے ہوا کرتا تھا۔ غلے میں ہاتھ ڈالا، باہر نکالا، آپ نے دکھایا، ارے بھئی یہ کچا اناج کیسے، اوپر سوکھا اناج، اندر کچا اناج، کچا اناج ہوگا، وزن میں بھاری پڑے گا، اور یہ دھوکہ ہے، من غشا فلیس منا، کہاں جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہمارے ساتھ حشر میں نہیں ہوگا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہمارے ساتھ جنت میں نہیں ہوگا، جو دھوکہ دیتا ہے مسلمانوں کے جماعت میں نہیں ہے، جو دھوکہ دیتا ہے اپنے آپ کو محمدی نہ کہے، جو دھوکہ دیتا ہے اپنے آپ کو موحد نہ کہے، جو دھوکہ دیتا ہے وہ آخرت سے ڈرنے والا نہیں ہے، وہ قبر سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ دھوکے سے بچانے کے لیے صدیق اکبر تمام صحابہ کے سردار، صحابہ کون؟ عبد القادر جیلانی قطب ربانی نے کہا تمام اولیاء کی ولایت جمع کر دو، صحابہ کے گھوڑے کے دھول کے برابر بھی ہم نہیں ہو سکتے، ٹاپ کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ صحابہ وہ ان کے سردار صدیق اکبر، اور صدیق اکبر خلافت میں بیٹھنے کے بعد دوسرے دن صبح کپڑے لے کر تجارت میں نکلے۔ کسی نے کہا صدیق اکبر آپ اگر چلے جائیں گے خلافت کو سنبھالے گا کون؟ آپ نہ جائیں۔ کہا رہے بھئی میرے بیوی بچوں کو کھلانا پلانا بھی میرے اوپر ذمہ داری ہے۔ کہا آپ کو وظیفہ طے کر دیا جائے گا۔ آج علماء کو جو تنخواہ مل رہی ہے، توجہ، یہ خدمت کی خدمت کرنے پر اگر علماء سب کے سب دکان میں بیٹھ گئے، نماز پڑھائے گا کون؟ بیان کرے گا کون؟ سمجھائے گا کون؟ بتائے گا کون؟ بچوں کو قرآن پڑھائے گا کون؟ مدارس چلائے گا کون؟ اگر تمام علماء یہ سوچ کر مجھے کم تنخواہ ملتی ہے، توجہ، ہر ایک مولوی یہ سوچا چلو بھائی میں تجارت میں گھستا ہوں، میرے ساتھ بہت سارے آتے ہیں کہتے ہیں بھئی آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا حضرت میں ذرا مسالے وغیرہ بیچ دیتا ہوں، ماہانہ آسانی سے 18-20 ہزار روپے کما لیتا ہوں، آسانی سے، ڈیلی 3 گھنٹے محنت کرتا ہوں، آسانی سے میں اتنا کما لیتا ہوں۔ اللہ نہ کرے میرے عزیز بھائیوں، آج علماء کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں ہے۔ اگر دنیا بس گئی، دنیا آ گئی، شیطان ورغلا دیا، شیطان اگر ان کے دل میں بھی یہ بتا دیا ارے بھئی اس کی بات کیا سنتا ہے، اس کی بات کیا سنتا ہے، تم چھوڑو تجارت میں لگ جاؤ، میرے عزیز بھائیوں، پھر دین بہت جلدی مٹ جائے گا، دین ختم ہو جائے گا، تم تڑپو گے۔ آج بھی مسجدوں کو ائمہ ملنا مشکل، خطیب ملنا مشکل، مدرس ملنا مشکل، معلم ملنا مشکل، فقیہ ملنا مشکل، محدث ملنا مشکل۔ حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پانپورے فتح لگے میرے پاس 22 مدرسے کے تقاضے ہیں، جہاں سے شیخ الحدیث کا تقاضا ہے، ہمیں شیخ الحدیث چاہیے، شیخ الحدیث چاہیے، کیوں نہیں مل رہے ہیں؟ وجہ کیا؟ ہم نے ان کو خدمت سے روکنے کا سبب بن گئے۔ اس لیے پہلی بات تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تنخواہ کیوں؟ تاکہ ہم خدمت کریں دین کی، ایک سوئی کے ساتھ، ادھر ادھر نہ جائیں، آپ کے گھر کی ضرورت ہم پورا کریں گے۔ کرغزستان سفر ہوا تھا میرا، تو اس وقت میں رشیا، تو اس وقت میں وہاں کے علماء کرام بتانے لگے ہمارے خاندان والے مل کر یہ کہہ دیتے ہیں بھئی تجھے گھر، سواری، ریشن، ضروریات کے ساتھ و سامان، تمام جتنے تقاضے ہیں ہم پورا کریں گے، پورے خاندان کے طرف سے تو دین کی خدمت کر، وقف کر دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ ایک عالم دین پوری زندگی ان کا کام دین کا کام کرو، دین کا کام کرو، دین کا کام کرو، دین کا کام کرو۔ اسی طرح ہم میرے عزیز بھائیوں اگر یہ نیت کریں کہ میرے نفقے خاصہ سے ایک دین کا کام کرنے والے بندے کو پیدا کرنا چاہیے، میرے خاندان سے 10 آدمی کو اگر حافظ قرآن جنت میں لے جاتا ہے
تو اس کا مطلب کیا؟ ہر 10 میں ایک حافظ قرآن، ہر 10 میں ایک حافظ قرآن، ہر 10 میں ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ کے خاندان میں 50 لوگ ہیں، کتنے حافظ قرآن ہیں؟ 100 ہیں، کتنے حافظ قرآن؟ کیا لکھا ہوا ہے غریبوں کے بچے؟ میں آفیسر کا بیٹا ہوں، ہم لوگ کروڑ پتی کی اولاد ہیں۔ میرے نانا محترم جندیکل شاپ ٹینری، یہ بہت بڑی ٹینری ہے، جو لوگ ناپتار کارڈ میں رہنے والے وہ جانتے ہیں، یہ ایک زمانے میں جاب ورک کے لیے لوگ وہاں آ کر جاب ورک کرتے تھے، ان کا نواسا ہوں۔ کیا لکھا ہوا ہے غریبوں کے بچے ہی عالم بنیں گے، امیروں کے بچے عالم نہیں بنیں گے؟ کیا شریعت کی تعلیم غریبوں کی تعلیم ہے؟ قرآن کی تعلیم غریبوں کی تعلیم ہے، حدیث کی تعلیم غریبوں کی تعلیم ہے، نبی کی تعلیم غریبوں کی تعلیم ہے۔ آج ہم نے مدارس کو غریبوں کا مرکز بنا دیا۔ صدمہ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے آپ لوگوں کے سامنے کہتے ہوئے، یتیم مسکین لاچار بچے پڑھتے ہیں، شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو۔ تمہاری اولاد آ کر کیوں نہیں پڑھتے؟ تمہاری اولاد آ کر کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر تم جہنم میں جانے کے قریب ہو جاؤ گے، تمہیں بچانے والا کون؟ تمہیں سمجھانے والا کون؟ تمہارے خاندان کو صحیح رخ بتانے والا کون؟ تمہارے خاندان کو صحیح راستہ بتانے والا کون؟ اگر تمہارے خاندان میں کوئی حافظ ہوگا، عالم ہوگا، تبھی تو آ کر راستہ بتائے گا۔ نہیں حضرت ہمارے بچے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، جنازے میں نہیں آتے۔ جی حضرت آسٹریلیا میں تمہارا ڈاکٹر ہے نا، جنازے میں آیا تمہارے امی کے؟ امریکہ میں ہے نا ڈاکٹر آیا جنازے میں؟ ہم لوگ ایک ڈاکٹر کی تدفین کیے جس کی اولاد امریکہ اور آسٹریلیا میں ہے، کوئی نہیں آیا۔ تدفین کے 11 دن بعد آ رہی، کیا ضرورت ہے اس اولاد کی؟ بولو، جو اولاد ہماری قبر میں کام نہ آئے، جو اولاد حشر میں کام نہ آئے، جو اولاد ہمیں عزت نہ دے، جو اولاد قبر میں سکون نہ دے، میں تو کہتا ہوں بھائی تم بناؤ۔ کون کہتا ہے؟ وہ بھی نہیں بن رہی نا۔ کتنے ڈاکٹر ہیں الٹریٹس سب سے زیادہ؟ بھائی میں کیا بتاؤں اس وقت؟ اگر تم چاہتے ہو ہندوستان میں عزت کے ساتھ، شان کے ساتھ جینا، ایجوکیشن میں آگے بڑھو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بچے کو شروع سے دیکھ با تیرے واسطے دکان رکھو ہوں، انہیں پڑھ رہا سوچا ایک نہیں، تیرے واسطے دکان، کیا بھی فکر کر لو، بے فکر پڑھ۔ ماشاءاللہ اتنے بے فکر پڑھتی جناب، 10th میں 6 بار فیل۔ کس کی اولاد ہے؟ بابا 8 بار فیل لے، بیٹا 6 بار فیل لے، اس کا بیٹا ابھی بھی لائن سے چلتے رہے۔ پورے ان پڑھوں کا خاندان نشنا، پورا ان پڑھ شان سے بولتے ہیں ہمارا بابا بھی ووٹ کے حضرت، ہمیں بھی ووٹ حضرت، ہمارے ساتھ میں۔ کیا شان تمہارے خاندان کی؟ ماشاءاللہ اس کا جی شان بدلو۔ کل کا دن جس وقت ہمارے خاندان کے بارے میں کہا جائے، کون سا خاندان بھائی؟ دیندار ڈاکٹر ہے نا وہ خاندان، دیندار انجینئر ہے نا وہ خاندان۔ جس وقت ہمارے بچوں کو، پڑھے لکھے بچوں کو دیکھا جائے، دیکھتے نظر آئے ارے یہ بچہ دیندار ہے، جس وقت ہمارے بزرگوں میں سے بزرگ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پہنچے اور کہا بھائی اسٹوڈنٹ سے مجھے کچھ کہنا ہے، اسٹوڈنٹس کو جمع کر دیا گیا، کہا بھائی میں اس وقت میں علماء سے، حفاظ سے کچھ کہنا نہیں ہے، اسٹوڈنٹ سے کہنا ہے، تو کان میں آ کر بولے حضرت یہ پورے ہمارے اسٹوڈنٹس آئیں گے۔ جس طرح میں اس وقت لباس پہنا ہوا ہوں، اس طرح کا لباس پہن کر بچے بیٹھے ہوئے تھے، اور آج ہمارے بچوں کی پرورش جبہ پہننے شرم، جبہ پہننے شرم۔ کیوں شرم بھائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ خاندان لنگوٹ میں گزاریا، خاندان کے اب لنگوٹ سے پینٹ کو آیا، ورنہ لنگوٹ میں تھے۔ کیا طریقہ ہے بھائی؟ بدلو، ذہن بدلو، خیال بدلو، سوچ بدلو۔ بچوں کو اپنے جہاں پر آپ ایجوکیشن نیت کر لینا، یہ تجارت یہ آ کر مجبوری میں ہم کر رہے ہیں۔ کل کا دن خدا نہ خواستہ ہندوستان کا حال 19-20 ہوا تو ہم اگر سٹینڈرڈ ہو کر رہنا چاہتے ہیں، ان تمام عارضی چیزوں پر دائمی بھروسہ مت کرو۔
عارضی چیزوں پر توجہ سے میرا جملہ سمجھنا، عارضی چیزوں پر دائمی بھروسہ مت کرو، پرفیکٹ بنو، مقابلہ کرنے کے دمدار بنو۔ کل اگر ان کے طرف سے لائرز آئے، ہمارے پاس بھی لائروں کی جماعت ہونی چاہیے، ادھر سے آئے انجینئر، ہمارے طرف بھی انجینئر، ادھر سے آئی اے ایس، ہمارے پاس بھی آئی اے ایس، ادھر سے آئی پی ایس، ہمارے پاس بھی آئی پی ایس، اگر ادھر سے ججز، ہمارے پاس بھی ججز، کتنے ہی انگلی سے گنو کتنے ہیں؟ کوئی نہیں ہے، جو ہے وہ انگنت، وہ آ کر ان کا کوئی شمار ہی نہیں ہے پرسنٹیج کے اعتبار سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس وقت ہندوستان کے حالات کو مد نظر رکھ کر میں آپ سے اور ایک 5 منٹ، اس لیے کہ اب تو کھانا نہیں ہے، آپ لوگوں کو کھانا ہے کیا؟ میں سب کے سب روزے کی وجہ سے جو کھانے کا ٹائم ہمارا بچ گیا، 2-3 منٹ میں آپ سے لینا چاہوں گا۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر اس وقت ہم لوگ ہمارا مستقبل کو بدلنا چاہتے ہیں، پہلے ہمارا ذہنیت کو بدلیں۔ بچے کو چلر خواباں دکھاؤ، نہ کو دکان کے خواباں، آٹو کے خواباں، ٹیکسی کے خواباں، رکشہ کے خواباں، اور پھر کھیتی کے خواباں، یہ چلر خواباں بتاؤ مت، ان کو بولو گا کہ جو پڑھنا ہے، پڑھائی کے لیے جو خرچہ ہوگا وہ ہم سنبھالنے تیار ہیں، تجھے تو پڑھنا ہے، تجھے کچھ بننا ہے، تجھے بگڑنا نہیں ہے۔ بزرگ کے پاس کہا، حضرت ذرا دعا کرو، فرمایا اللہ تیرے بچے کو تیرے سکا بنائے۔ حضرت میں تمہارے سکا نہیں، بھی اللہ تیرے بچے کو تیرے سکا بنا، نہیں حضرت دیکھو تمہارے سکا، ارے بھئی اللہ تیرے بچے کو تیرے جیسا بناتا، نہیں حضرت یہ دعا نہیں، یہ بدعا ہے۔ کیوں؟ میں کتنا بڑا چھتری مجھے معلوم، میں کتنا بڑا چھتری، ہر ایک جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف، میں کیسا انسان ہوں مجھ سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ آپ نہیں جانتے مجھے، میں نہیں جانتا آپ کو، لیکن آپ تو آپ کو جانتے ہیں۔ کسی سے پوچھا کہ لوگ دوسروں سے دم کیوں کراتے ہیں، خود کیوں دم نہیں کر لیتے؟ بھئی ذرا دم کرو بھئی، طبیعت ناساز، ذرا دم کرو بھئی، کیوں بولتے ہیں، خود کیوں نہیں دم کر لیتے؟ تو اس کا جواب یہ ملا، وہ جانتے ہیں میرے دم میں دمنس نہیں ہے، میرے دم میں کیا نہیں ہے، بولو بھائی دم نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو میں اپنے آپ پر دم کرو بیماری بڑھ جائے، گرفتاری، اس سے بہتر کیا نہیں بھائی، ہر ایک دوسرے کو اچھا سمجھتا ہے، حضرت تمہیں دم کرو بھائی، حضرت تمہیں دم کرو، حضرت تمہیں دم کرو۔ میرے بھائیوں، میں ادنا آخری بات یہی کہوں گا، اتنا بنو کہ اگر تم اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑا کر کے پوچھو تو اچھا انسان ہے، اس سے پوچھو، سامنے جو آپ نظر آ رہے ہیں ان سے پوچھو، جناب کیا آپ اچھے انسان ہیں؟ تو وہ آپ کو الٹا پوچھے گا تو اچھا انسان ہے۔ ہم نے سوال کیا، اس نے سوال پر سوال الگ سے پوچھا، اسی سوال کو، تو اچھا انسان ہے۔ آپ نے پوچھا آپ اچھے انسان ہیں، اس نے کہا تو اچھا انسان ہے، کیا مطلب؟ کوسچن، تو خود بتا کیا تو اچھا انسان ہے؟ تیری زبان، تیری نظر، تیرے سوچ، تیری فکر، تیرے جذبات، تیرے خیالات، تیری خلوت، تیری جلوت، اس کا جائزہ لے کر بتا کیا تو اچھا انسان ہے؟ جائزہ لینے پر پتا چلے گا نہیں بھی، بہت کچھ ٹنکرنگ کی ضرورت ہے۔ بعض لوگوں کی انجینز بدلنے کی ضرورت، بعض لوگوں کے پینٹ کرنے کی ضرورت، بعض لوگوں کے اندر کے پورے پارٹساں بدلنے کی ضرورت، مختلف قسم کے آدمی جائزہ لینے پر نہیں۔ میں آپ کو دوسروں کے سامنے بڑے صوفی کے سکا رہتی، میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں، تمہیں کیسے پوچھنے کے لیے تمہاری بیگم سے پوچھے کیسے ماں تمہارے شوہر، انہوں بولتی پروانے الحمدللہ، انہوں الحمدللہ جو بولتے نا، وہ کیفیت کو دیکھو پہچان لے سکتے، تمہیں 20% الحمدللہ دکھ رہا ہے۔
कैसे मका नहीं, अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह। वो बोल देते हो ओहो जरा 60% अल्हम्दुलिल्लाह दिख रहा। अगर बोले कैसे, नहीं अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल, अल्लाह का फजल, अल्लाह का बहुत शुक्रिया अदा करना को, तो तुम्हें समझा 80 अबो 80 अल्हम्दुलिल्लाह है। इसी अल्हम्दुलिल्लाह के बोलने की बात लगा कैसे बोले ऐसा अगर बोले तो इनके अल्हम्दुलिल्लाह सकरात में है, समझ जाएंगे। इसी तरह तबीयत, जिस तरीके से हमारी तबीयत के बारे में पूछते हैं, इसी तरह हमारे दीन के बारे में भी पूछना, मुआशरे के बारे में कैसे हैं, जो सवाल है नहीं हमेशा हम लोग क्या समझते, कारोबार के बारे में पूछ रही, तबीयत के बारे में खाली जवाब बोल देती। सहाबा कैसे हैं पूछो तो ईमान बोलते थे, मेरा ईमान कैसा है, मेरा मुआशरा कैसा है, मेरा मामला कैसा है, मेरा अखलाक कैसा है। इसलिए मेरा अजीज भाई नियत करो इंशाअल्लाह हम रमजान हमें सुधारने के लिए आया, हम सब सुधर जाएंगे भी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको मिलकर तौफीक अता फरमाए। आज आप हज़रात के सामने हमारे मदरसे के सिलसिले में भी कुछ तकाज़े लेकर हमारे साथी पहुंचे हुए हैं। उस मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो जामिया मरकज़ उलूम है उसमें कई शोबे चलते हैं, बाहर शाखें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू किया, मर्दों का भी औरतों का भी बहुत सारे, अल्लाह का फजल दीनियात से लेकर खाजी कोर्स तक अल्लाह के फजल से तालीम होती है और उसके काफ़ी अखराजात हैं। आप हज़रात से गुजारिश है कि हर इदारे का अलग अलग खर्च, इसलिए हम आपके सामने ये तकाजा लेकर आए कि हम हमेशा याद रखें हमारा माल ऐसी जगह पर लगे जहां से, मैं हमेशा कहता हूं ज़कात ही दे रहे हैं, लेकिन ज़कात के साथ साथ परमानेंट सवाब का भी अल्लाह निज़ाम बना देते हैं। ये मदारिस के ताउन पर होता है। इसलिए आप हजरात अपने कीमती जो कुछ भी अताया है और अपने जो जिम्मेदारी है, माली जिम्मेदारियां, वो हमारे इदारे को अदा करके रसीद हासिल कर लें। और जो अपने तरफ से हाफिज बनाना चाहते हैं, आलिम बनाना चाहते हैं, माहाना 4-4 हज़ार रुपए, माहाना 3-3 हज़ार रुपए देकर वो भी बना सकते हैं। हजरत मेरे तरफ से गरीब बच्चे को आप हाफिज बना दीजिए, आलिम बना दीजिए, वो अहबाब भी अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह। हम अपने पूरे खानदान की नियत करते हुए अगर हमने गरीब बच्चों को हाफिज आलिम बना भी दिया तो वो बच्चा इंशाअल्लाह हमारे हक में खैर का सबब बनेगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।